مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اس سے قبل رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، اور اس کے ساتھ دلیل بھی تھی کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تنہا عبادت کا حقدار ہے کیونکہ اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے کلام کی یکتائی کا بیان ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کے مساوی کوئی کلام ہے نہیں۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن عربوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختلاف تھا، تو وہ اختلافی جو باتیں تھیں موٹی موٹی 4 باتیں تھیں۔ ایک بات، وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تھے۔ دوسری بات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری بات، وہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ اور چوتھی بات کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد دوسری زندگی کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہی دنیا میں جو کچھ ہے ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان مر جائے اور مٹی اور خاک اور راکھ بن جائے اور وہ دوبارہ پھر اسی طرح زندہ ہو جائے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ اسی طرح جو اہلی کتاب تھے، تو اہلی کتاب کے ساتھ جو نزاع کی نوعیت تھی وہ دوسری تھی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اللہ فرماتا ہے۔ قیامت کے بھی قائل ہے، دوزخ اور جنت کے بھی قائل ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ شرعی نقطہ نگاہ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے اپنے عقائد میں تحریف کی تھی۔ لیکن یہ جو 2 باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے ماننا، اور قرآن کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے ماننا، تو جیسے عرب اس کے منکر تھے، ایسے ہی اہل کتاب بھی منکر تھے۔ اب جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، اور جو ان میں سے ایک کا انکار کرے کہ اللہ کے اس کتاب کو، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا اور فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا، اس کلام سے جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر۔ مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بہت بڑے معجزے کا تذکرہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا، تو وہاں نبی علیہ السلام کو لفظ رسول یا لفظ نبی یا لفظ محمد کے بجائے عبد یعنی کہ بندے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ سورہ اسراء میں جہاں معراج کا تذکرہ آیا ہے، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور چونکہ قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے، یہاں بھی فرمایا کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اتنا اونچا مقام ہے، یہ نبی علیہ السلام کو بندگی کی بنا پر ملا ہے۔
جتنا انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مقام پہ پہنچاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کرتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرے اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ تو یہ بندگی کے بنا پر نبی علیہ السلام کو یہ مقام ملا ہے، اللہ نے یہ کلام اپنا آپ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ ریب کیا چیز ہے؟ ریب وہ بے بنیاد اور اضطرابی کیفیت جو تأمل اور غور سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص نبی علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتا ہے یا اس قرآن میں شک کرتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام از خود بنا کر کے پیش کرتے ہیں یا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، تو وہ غور کرے، سوچے آیا اس طرح کا کلام یہ کوئی عام انسان بنا سکتا ہے؟ اس میں جو منکرین تھے وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے کہ یہ قرآن کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام از خود بنا کے لاتے، لیکن اس پر بھی ان کو اطمینان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی مکہ میں گزاری، مکہ میں کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہ یتیم تھے بچپن سے، اور پھر جب رضاعت کے دور میں تھے تو وہ دور افتادہ علاقے طائف کے پہاڑوں میں انہوں نے بچپن کا ابتدائی وقت گزارا۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں جا کے کسی استاذ کے بعد جا کے ایک دن بیٹھ کے کچھ پڑھا ہو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ نبی علیہ السلام آخر دم تک کبھی بھی نبی علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں وہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا ہے، ہم آپ کو اللہ کے رسول تو مانتے نہیں ہے، اس کو مٹھائے، معاہدہ تب ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو مٹا دے۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، کیسے میں مٹا سکتا ہوں؟ میں تو نہیں مٹا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے دکھا ہے وہ کہاں پر لکھا ہے؟ فرمایا یہ لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو قلم زد کیا تاکہ اس وقت صلح ہو جائے، مصلحت ہو جائے، جس میں بہت بڑی حکمت تھی، بعد میں ظاہر بھی ہو گئی۔ تو ایک ایسا آدمی جس کا والد پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ جب یہ بچے تھے فوت ہو گئی، اور کسی مکتب میں انہوں نے پڑھا نہیں ہے، کسی نے تعلیم نہیں دلائی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جن کا جواب کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ کبھی کہتے کہ از خود بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کبھی کہتے یہ سحر ہے، جادو ہے، حالانکہ اس پر بھی ان کو اطمینان نہیں تھا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام جادوگر ہو جائے، ساحر ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے مقابلہ کیا، ایک دعویٰ کیا، ایک بات ارشاد فرمائی، اور سارے لوگ مخالف ہیں، اور سب ہی آپ علیہ السلام کے جان کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، جان کے در پہ ہیں، اور سب ہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو زیر کر دے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا سربلند کیا، پورا جزیرہ نما عرب پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر وہاں سے عربوں کا سیلاب نکلا اور جاتے آدھی دنیا پہ وہ حکومت کرنے لگے۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ جادوگر اس طرح ہو سکتا ہے، اور ساحر اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ اس طرح حکومت کرے کہ قیامت تک ان کی لائی ہوئی شریعت تو قائم رہے۔ کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہے، حالانکہ شاعر شاعری کرتا ہے، تخیلات، اپنے خیالی باتیں بناتا ہے، اور یہ تو ایسا کلام ہے جس میں غیب کی خبریں ہیں۔
جس میں صحیح صحیح قصے ہیں، صحیح صحیح واقعات ہیں، ایک شوشہ میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، ایک لفظ میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، سارا کا سارا حقیقت ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ کائن ہے، یہ تو نجومی ہے، حالانکہ نجومی کی تو 99 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، قرآن میں تو ایک بات بھی جھوٹی ثابت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، صرف دل ناخواستہ بہانہ بسیار، اس کو چھوڑے، اب مقابلہ کرے تو ثابت کرے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تم بھی ایسا کلام پیش کرو۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ریب یعنی شک ہے اس کلام سے جس کو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسے ایک صورت بنا کر کے لاؤ، یعنی چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے مختصر ترین صورت ہے، ایسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ۔ بڑے بڑے ادیب تھے، یہی بات یاد رکھیں، ہر زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے، نبی وقت کو، یہ اس زمانے میں جو رائج الوقت جو سکہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے آج کل کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے، تو ہر زمانے میں ایک جدید علم ہوتا ہے، اس علم کو فیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا عروج تھا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء دے دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا میڈیکل زوروں پہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، گارے سے ایک پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑ جاتا۔ ایسا کوئی ڈاکٹر یا کوئی میڈیکل کالج یا کوئی نہ ارسطو کر سکتا تھا، نہ افلاطون کر سکتا تھا، نہ فیثاغورس کر سکتا تھا، اور نہ کوئی اور حکیم و دانا کر سکتا تھا۔ ابرص کی بیماری کا علاج آج تک نہیں دریافت نہیں ہوا۔ ابرص کو، برص کی بیماری کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے، اور جو بچہ مادری طور پہ ماں کے پیٹ سے نابینا ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے اس کو وہ ٹھیک کر دیتے، اور مردے کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے زیادہ مشہور زیادہ چیز تھی وہ کیا تھی؟ بہادری، شجاعت اور فصاحت اور بلاغت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام دیا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ تھے، امرؤ القیس جیسے بڑے شاعر گزرے ہیں عربوں میں، آج بھی ہم عربوں کو سنتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی شاعر ہے، اور ایسے شاعر ہیں کہ بناتا نہیں ہے، بس بولتا ہے اور فٹ ہو جاتا ہے، ہر لفظ اپنی جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ آج بھی عربوں کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر تنہا یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اپنے شہداء کو یعنی کہ اپنے حامیوں کو بلاؤ۔ یہ چیلنج یہ عربوں کو بھی ہے، اہلی کتاب کو بھی ہے۔ تو عربوں کے شہداء سے مراد کیا ہے؟ ان کے بت ہے، شہید کی جمع ہے، شہید حاضر کو کہتے ہیں۔ تو اب بت حاضر تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ ہر وقت اپنے بتوں کے سامنے حاضر رہتے تھے، تو گویا کہ وہ بت ہر وقت ان کے خیال میں اور ان کے دماغ میں اور ان کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی جمع کر کے بلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اہلی کتاب کے متعلق یہ ہے کہ تم اپنے سرداروں کو، اپنے علماء کو جو بڑے بڑے فصیح تھے، ان کو بلا کر کے لاؤ تاکہ وہ ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی بنائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم ثابت کرو، اور پورا کلام نہیں، اتنی بڑی کتاب نہیں، ایک مختصر صورت ہو، 2 سطری عبارت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایسا کوئی کلام پیش کر کے لاؤ تو ثابت کرو۔ یہ 1450 سال پہلے کا چیلنج ہے، آج تک کوئی اس کا جواب کر نہ سکا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اور جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہونا ثابت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا ثابت ہوا، کیونکہ بغیر نبی پہ کسی
غیر نبی پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا ہے، جس پر اللہ وحی نازل کرتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔